بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ سب کو اس کے بارے میں مکمل جاننا چاہیے، کیونکہ آج کل ہر دوسرا انسان ڈپریشن کی بات کرتا ہے کہ اسے ڈپریشن ہو گیا ہے۔ وہ جو نارمل اداسی، عام اداسی ہوتی ہے، اس کو بھی ڈپریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نارمل اداسی میں اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے، ایکچولی اس کی ساری سمٹمز کیا ہوتی ہیں، اور اگر ایسا ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آپ سب توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کے کوئی قریبی ساتھی، دوست اگر اس کا شکار ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکیں، اسے بتا سکیں ان سمٹمز کی بیس کے اوپر کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اداس، مایوس اور بیزار ہوتے ہیں، اور اکثر بغیر کسی وجہ کے ہم پہ یہ علامات طاری رہتی ہیں۔ لیکن اگر یہ علامات 1-2 ہفتے تک ہیں، آپ 1-2 ہفتے مایوسی، بیزاری، اداسی فیل کر رہے ہیں تو، اور 1-2 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو یہ ڈپریشن نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن کب بنتا ہے، ڈپریشن میں انسان کیسا محسوس کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈپریشن میں انسان ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ ہوتا ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اور یہ اداسی اور افسردگی جو ہوتی ہے، یہ عام اداسی سے زیادہ گہری اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دوسری علامت جو ہوتی ہے ان میں، جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جن چیزوں میں، جن کاموں میں وہ پہلے بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اس میں بھی اس کا دل نہیں لگتا، اسے کسی چیز میں سکون محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرتا ہے، ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرتا ہے۔ اور چوتھی جو اس کی علامت ہے، روزمرہ کے جو اس کے کام ہیں ان پہ وہ توجہ نہیں دیتا، دینا بھی چاہے تو نہیں دے پاتا۔ پانچویں علامت دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، گلٹ محسوس کرتا ہے۔ چھٹی علامت اس کی کہ ماضی کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ناکامیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہر وقت خود کو الزام دیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھتا ہے۔ آٹھویں علامت میں وہ مستقبل سے مکمل طور پہ مایوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں یا خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ جو اس کی علامت ہے، نیند کا خراب ہونا ہے۔ نیند کا خراب ہونا اس طرح سے کہ یا تو اسے نیند بہت دیر سے آتی ہے، یا رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ اور موسٹ کامن جو علامت دیکھی گئی ہے ڈپریشن کے مریضوں میں، وہ یہ کہ جس وقت وہ روٹین میں اٹھتا تھا، جیسے 8 بجے 9 بجے اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ صبح 6 بجے 7 بجے، یعنی کہ وقت سے بہت پہلے کھل جاتی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور جس کی آخری علامت ہے وہ ہے بھوک کا خراب ہو جانا۔ خراب ہونے سے مراد کہ اسے بھوک نہیں لگے گی، اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کرے گا، تو یا تو وہ بہت کم کھائے گا جس کی وجہ سے اس کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، یا وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گا۔ یہ دونوں صورتوں میں ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کے اندر یہ ساری علامات پائی جائیں، اگر کسی انسان میں اس میں 4-5 علامتیں بھی موجود ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب سوال آتا ہے جی کہ ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ریسرچ کے مطابق جو 2 اس کی میجر کازز ہیں، وہ یا تو ڈپریشن کی کاز بایولوجیکل سمٹمز کچھ ہوتی ہیں یا سائیکولوجیکل سمٹمز ہوتی ہیں۔ تو ہم ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں۔ سائیکولوجیکل سمٹمز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو معاملات زندگی ہیں وہ وجہ بن سکتے ہیں آپ کے ڈپریشن کی، جیسے کہ بعض اوقات کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جانا، کوئی ڈائیورس کا ایشو ہے، جاب نہیں مل رہی یا جاب ختم ہو گئی ہے، تو کوئی بھی وجہ اداسی کا آغاز کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اگر یہ اداسی 1-2 ہفتے کے لیے ہے تو انسان نارمل لائف کی طرف آ جاتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا اور ہر وقت اسی اداسی میں، اسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، تو چانسز ہیں کوئی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسرا، ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈپریشن میں، یعنی کہ اگر ہم اکیلے رہتے ہیں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہیں ہے جس سے ہم کچھ شیئر کر سکیں، جہاں ہمارا کتھارسس ہو سکے، اور ہم اگر ایسے حالات میں، ایسے انوائرمنٹ میں ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں، تو پھر چانسز ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں میں جسمانی بیماریاں بھی ڈپریشن کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں، یعنی کہ ایسی کرونک ڈیزیزز جیسے کہ کینسر ہو گیا، ہارٹ کا ایشو ہو گیا، ڈائبیٹک ہو گیا، جو جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، تو انسان ایسا ان پہ پریشر لے لیتا ہے، مائنڈ پہ دباؤ لیتا ہے، ہر وقت ان کو سوچتا رہتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ڈپریشن کسی کو بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو شخصیت ہوتی ہے
اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. ہمارا جو پاسٹ ہوتا ہے، ہمارے جو بچپن کے حالات ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، وہ ان کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے مائنڈ کے اوپر، ہماری لائف کے اوپر، وہ بھی ایک میجر کاز بن سکتے ہیں. یعنی کہ ہماری پرسنالٹی بھی کاز بن سکتی ہے، وجہ بن سکتی ہے ڈپریشن کا شکار ہونے میں. اگر ہم جینڈر بیس دیکھیں ڈپریشن، تو خواتین میں جو اس کی شرح ہے وہ مردوں کی نسبت کافی زیادہ پائی جاتی ہے. ورلڈ وائڈ یہ ہے کہ خواتین میں جو ڈپریشن ہے وہ میل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ جو وجہ ہے وہ موروثیت بھی ہو سکتی ہے، ہیریڈیٹی. یعنی کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر فیملی کے بڑوں میں کسی بیماری کی ریشو رہی ہو، جیسے ڈائبیٹک ہیں یا ہارٹ کے ایشو رہے ہوں، تو بچوں میں بھی چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن اگر والدین میں سے کسی ایک کو ڈپریشن کی بیماری بہت زیادہ رہی ہو، تو بچوں میں بھی تقریباً اس کا خطرہ باقی عام انسانوں کی نسبت 8 گنا زیادہ ہوتا ہے. اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا نام ہے. حالانکہ جس طرح کہ ذیابیطس جو ہے وہ ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن ایک بیماری ہے. یہ کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندرونی طور پہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو. جس طرح باقی مریضوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ڈپریشن کے مریض کو بھی ہمدردی اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے تنقید اور مذاق اڑانے سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو بھی، اس ڈیزیز کو بھی سیریس لینا چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرانا چاہیے. اب سوال آتا ہے جی کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے تو آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، ریکور کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے جی کہ اپنی جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں، چیزوں کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہو گیا، آپ نے کوئی بری خبر سن لی ہے، تو کسی قریبی دوست کے ساتھ شیئر کر لیں اور اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اگر ہم اپنی غم والی، دکھ والی، تکلیف والی باتوں کو کسی قریبی دوست ساتھی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دہراتے ہیں یا رو لیتے ہیں، کیتھارسس ہو جاتا ہے، تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. لہٰذا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیئرنگ کرنی ہے، میکسیمم شیئرنگ کرنی ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا ساتھی، کوئی بہن بھائی ایسا ضرور ہوتا ہے جسے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں. تو ضرور شیئرنگ شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے بہتری آنا شروع ہوتی ہے. شیئرنگ کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے آپ کا جسمانی کام کرنا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں اور اپنی جسمانی صحت کو بھی بہتر کریں. اس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی بہتر ہوگی. اور اگر جسمانی کام آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، ورزش نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم گھر کے کاموں میں ہاتھ پھٹانا شروع کر لیں، ان میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں. اس سے آپ کا جو ذہن ہے، ان کی تکلیف دہ خیالات ہیں، اس سے ہٹ جائے گا اور آپ فوکس ہونا شروع ہو جائیں گے، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا. متوازن غذا کھائیں، جس چیز کو آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کو کھائیں. تازہ پھل اور سبزیاں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کا موڈ بہتر کرنے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے بیسٹ ڈائٹس کون سی ہیں، جیسے نٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کہوہ ہوتا ہے، ان کافی ساری چیزوں کا اس میں رول ہوتا ہے. ڈپریشن کے لیے اسپیسیفک ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے. تو ڈپریشن میں کھانا نہیں چھوڑنا، جس کے کھانا جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں اور زیادہ خرابی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، متوازن غذا کھائیں اور چارٹ بنائیں کہ آپ کون سی چیزیں ہیں جو ڈپریشن یا موڈ کا جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو کم کرنے میں کون سے کھانے ہیں جو بہتری لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو شروع کرنا ہے. اس پہ ایک اور ویڈیو بنا دیں گے کہ ڈپریشن میں کون سی غذا کھانی چاہیے. غذا کے بعد نیکسٹ جو کام ہے وہ آپ کا نیند کو بہتر کرنا. اگر نیند نہیں آتی تو پریشان نہیں ہوں. رات کو جب آپ لیٹتے ہیں تو کوئی نیگیٹو نیوز نہ دیکھیں، کوئی نیگیٹو سوشل میڈیا پہ ایسی ایکٹیویٹیز نہ دیکھیں جس سے اور ٹینشن ہو، پریشانی ہو. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایکسرسائز کریں گے، گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے، اپنی غذا کو بہتر کریں گے، تو نیند آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. پھر بھی آپ سونے سے پہلے کیا کریں کہ باڈی اسکین کر لیں ایک دفعہ. باڈی اسکین یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل سیدھے سکون سے لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک مسل پہ توجہ دیتے ہوئے نیچے جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے آپ سر کے مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں، ڈھیلا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ریلیکس ہو گئے ہیں. اسی طرح گردن، چیکس، اسی طرح آپ پاؤں کے انگوٹھے تک ہر مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں، بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بھرپور نیند آتی ہے. نیکسٹ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے،
تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دور کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں لکھیں. ہمارے مائنڈ کا میکانزم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس چیز کو، جس سوال کو، جن اٹھنے والے خیالات کو ہم جب دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو بار بار ریکال کرتا ہے، بار بار ریکال کرتا ہے جب تک ہم اسے آنسر نہ کر دیں. تو آپ لکھیں، آپ خود سے پاور کویسچنز کریں. اچھا بھئی اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کیا واقعی زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیا واقعی اس کے بعد میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے؟ کیا واقعی میں بالکل ناکام نکارہ انسان ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے اندر کون کون سی ایبیلٹیز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کریں، ان کو لکھیں. ٹھیک ہے. اور کازز ڈھونڈیں لائف کو جینے کی، لائف کو خوشگوار گزارنے کی وجوہات لکھیں. اب دیکھیں آپ کا موڈ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور لاسٹ چیز کہ آپ مایوس نہ ہوں. اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزرے ہیں اس سے دنیا میں لاکھوں لوگ شاید گزر چکے ہوں، اور جس طرح باقی لوگوں نے اوور کم کیا ایک نہ ایک دن آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. آپ اس دوران جو آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا، ایکسرسائز کرنا، پازیٹیو سوچنا، پازیٹیو دیکھنا، پازیٹیو بولنا، ٹھیک ہے. اپنے مائنڈ کی ٹریننگ کریں کہ وہ مثبت کیسے سوچ سکتا ہے، کس طرح سے سوچنا ہے. اور اس کی پریکٹس جب کریں گے آپ مائنڈ فلنس کے تھرو، میڈیٹیشن کے تھرو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی پریکٹس کریں، اس کے بعد رزلٹ دیکھیں آپ. اب دیکھتے ہیں جی کہ ڈپریشن کا علاج کیا کیسے جاتا ہے. تو ڈپریشن کے لیے موسٹلی سائیکو تھراپی بھی یوز ہوتی ہے، اور میڈیکل میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں. اور اگر یہ اس کی شدت جو ہے، وہ نوعیت جو ہے وہ شدید اگر ہو تو دونوں کو کمبینیشن بھی یوز کیا جاتا ہے. یعنی کہ سائیکو تھراپسٹ اپنا کام کرتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے، تو چانسز ہوتے ہیں کہ بہت جلد ریکوری ہو جاتی ہے. اگر ہم سائیکو تھراپی دیکھیں تو ایکچولی ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی باعتماد انسان کے ساتھ شیئر کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسے سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان اپنی ہر بات شیئر کر سکے. اور ایسی صورت میں لوگ ماہر نفسیات سے، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر، ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج شروع ہوتا ہے. تو اکثر جو ڈپریشن کا علاج ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سیویئر ڈپریشن ہے. تو اس میں آپ کو ماہر نفسیات سے کم 1 گھنٹہ ملنا ہوتا ہے. اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے عموماً 5 ہفتے سے لے کے 30 ہفتے تک بھی لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ریکوری میں کے جو ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے. انسان بڑے آرام سے، بڑے سکون سے بالکل نارمل لائف کی طرف آ جاتا ہے. علاج کا جو دوسرا طریقہ جیسے بتایا کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہیں، تو اگر تو ڈپریشن کی نوعیت شدید ہے اور کافی پرانی ہے تو آپ ڈاکٹر سے مل کے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات لے سکتے ہیں. اس سے آپ کی اداسی میں کمی آئے گی، آپ کو زندگی بہتر لگنے لگے گی، آپ کو اپنے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت محسوس ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا فوری فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا. اس میں ڈپریشن کو کم کرنے میں کم سے کم بھی 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. شروع میں جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیند بہتر ہوئی ہے، گھبراہٹ کم ہوئی ہے، لیکن جو ڈپریشن کی باقی میجر سمٹمز ہیں ان کو ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال جاری رکھ سکتے ہیں. اچھا یہ سیکنڈ لاسٹ پہ یہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات بہت ذرا صحت ہوتی ہیں یا ان کے کیا نقصانات ہیں. تو اکثر میں نے دیکھے ہیں کلائنٹس جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں، میڈیسن لکھ کے بھی دیتے ہیں تو وہ استعمال نہیں کرتے کہ ان کو ساری زندگی کھانی پڑیں گی. لیکن جس طرح آپ کوئی عام بھی میڈیسن لیتے ہیں نا، چاہے آپ پیراڈول لیتے ہیں، چاہے نیبرلفورڈ لیتے ہیں، چاہے کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں، ان کے مضر صحت اثرات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہوں. اسی طرح جو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہیں ان کے بھی نقصانات تو ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر پیشنٹ شروع کرتا ہے میڈیسن تو میں بھی اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جائے روزمرہ، اس کی بے چینی تھوڑی سی بڑھے، اور اس کا منہ خشک رہنا شروع ہو جائے، چانسز ہیں کہ اس کو قبض رہنی شروع ہو جائے. تو کافی ساری سمٹم جو اس کے ہیں نا اثرات وہ آتے ہیں باڈی کے اوپر. لیکن پھر بھی میڈیسن کا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو الٹیمیٹلی. لہٰذا اگر آپ میڈیسن شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو بھی علامات آ رہی ہیں اس کی بعد میں آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹائم لیتا ہے، اس کی میڈیسن ٹائم لیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک بھی ہو جائے، آپ کا ڈپریشن ختم بھی ہو جائے، پھر بھی ڈپریشن کی میڈیسن جو ہیں آپ نے کم سے کم 6 ماہ تک جاری رکھنی ہوتی ہیں، تبھی جا کے یہ مکمل طور پہ ختم ہوتا ہے. نہیں تو چانسز ہیں اگر آپ کا ڈپریشن ختم ہوا اور آپ نے فوراً میڈیسن چھوڑ دی ہے تو چانسز ہیں کہ وہ ساری علامات، وہ سارے سمٹمز واپس آ جائیں گے اور آپ دوبارہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے.
اچھا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے یا ضروری ہے یہ بہت زیادہ؟ تو اگر تو آپ کو اپنے فیملی ڈاکٹر سے فرق پڑ گیا ہے، آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سمٹمز کم نہیں ہو رہی ہیں اور یہ سسٹین ہے اسی طرح، تو آپ ضروری ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ، سائیکائٹرسٹ کے ساتھ، کونسلر کے ساتھ مل لیں، کیونکہ ورلڈ وائڈ جو اس کا سب سے بیسٹ کمبینیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ کا، تو آپ کو جلدی آؤٹ پٹ ملتی ہے، آپ جلدی ریکور کرتے ہیں اور آپ جلدی نارمل لائف کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب لاسٹ تھنگ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں علاج نہیں کراؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو اچھی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ علاج نہیں بھی کراتے تو 70-80% چانسز ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ آپ 4 سے 6 مہینے تک اس کو فیس کریں گے، اور اس کو فیس کرنے کے دوران جو آپ کا نقصان ہوگا، جو آپ کے موڈ کا امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں، چاہے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، چاہے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس، چاہے کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک، یہاں ختم ہوتا ہے ڈپریشن کی وجوہات، اور ڈپریشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنی مدد آپ کیسے کرنی چاہیے، اس کی سمٹمز کیا ہیں، اور سائیکو تھراپی سے اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، اور ادویات سے کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دینے کی کوشش کی گئی، اور امید ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی، اور امید ہے کہ اگر آپ کے گرد یا آپ کے اندر اس کی سمٹمز ہیں تو آپ اس کو پراپر کیور کے لیے آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں گے، اور اس کو جلد از جلد ختم کریں گے، اور ایک خوشگوار اور بہترین زندگی کو انجوائے کریں گے، کیونکہ زندگی روز روز نہیں ملتی، اور یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، ان کو مسلسل ہم سر پہ سوار کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ کہ ہنستا کھیلتا چلا جاتا ہوں موجے حوادث سے میں، اگر ہوں آسانیاں تو یہ زندگی مشکل ہو جائے، تو فیس کریں زندگی میں آنے والی پرابلمس کو، اور کیور کریں، ڈینائی نہ کریں چیزوں کو، جو چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے اس کے سلوشن پہ آئیں، انشاءاللہ زندگی مزید خوبصورت، مزید آسان اور مزید خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔